دنیا کو اپنے دکھ بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ سنو، صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ اپنی سوا کوئی اپنا نہیں، اپنی قدر کیجیے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ مرد اگر عورت کو روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو سچے دل سے، وہ تمہاری دنیا نہ بدل دے تو کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کے موسمی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں محبت اور الفت، یقین اور اعتبار، سخاوت، ہمدردی جیسے موتی شامل ہو جائیں۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ ہم ریاکاری کر کے یا جتا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، آمین۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ دروازہ جو غریبوں کے لیے نہیں کھلتا وہ ڈاکٹر کے لیے کھلتا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے۔
کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ صرف اپنے آپ کو ہی دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ خاموشی میں راحت ہوتی ہے، لفظوں کا سفر انسان کو اکثر تھکا دیتا ہے۔ جو محسوس نہ کر سکیں ان پر الفاظ بھی کیوں ضائع کیے جائیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ شوہر سے لڑنے والی عورت دوسری عورت کی نسبت جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اتنی رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو، لہٰذا خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ اکثر بہت چھوٹی سی بات بھی دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ اپنی ماں کا ساتھ 3 جگہ کبھی نہ چھوڑنا، جب وہ پریشانی میں ہوں اور انہیں تمہاری ضرورت ہو، جب وہ بوڑھی ہو جائیں ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ نہ چھوڑنا، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ یہ دنیا شرافت کی دنیا نہیں، یہاں لڑنا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ صبح کی نرم کرنوں نے یہ مجھے راز ہے بخشا، دیکھو میرا مالک طریقے کی قسمت بھی بدلتا ہے۔
मेरा जब दिल लरसता है वही तो थाम लेता है, मैं कुछ ना कहूँ फिर भी एक वही मुझको समझता है। वो राहिम है मोहब्बत भी, वो मरहम है वो अरहम भी, वही है दिलों के भेद का महरम, वही बेहद बख्शता है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो वो सबको सुनाता है और एक वो जो वो सबसे छुपाता है। मनफी सोच रखने वालों को आप जितना कम जवाब देंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून उतना ही ज़्यादा होगा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। ईमान जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है, दिल नरम और आंखें नम रहने लगती हैं। ज़िंदगी में कई बार हम बिना गलती के बेगलती मान लेते हैं, डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। गुनाह नहीं छोड़ते तो तौबा भी मत छोड़ो, इंशाअल्लाह तौबा की बरकत से गुनाह छूट जाएंगे। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाता है तो गनीमत समझे, उस पर अपनी चालाकियां ना आजमाएं। याद रखें बेवकूफ़ कोई नहीं होता। किसी को दुख ना दो, कहीं उसका दुख आपकी दुआओं में रुकावट ना बन जाए। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खा कर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। ठीक वक्त पे पिए हुए कड़वे घोंट जिंदगी को मीठा कर देते हैं। आजिज़ी इख्तियार करें और ये मत सोचें कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आप खाक हैं और खाक में ही लौट के जाएंगे। वो तो उनको भी नवाजता है जो उसको कभी पुकारा नहीं करते। जब कोई चीज़ तेरे नफ्स में खटके तो समझ ले कि गुनाह है, लिहाजा इसे छोड़ दें। शिकवे हर रिश्ते में होते हैं, हम खुद मुकम्मल नहीं होते लेकिन रिश्ता मुकम्मल चाहते हैं। अल्लाह की मोहब्बत टूटे हुए दिलों के लिए शिफा से कम नहीं है। जो रब की याद में रोते हैं बेशक वो बहुत सुकून में होते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने ज़रूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। यहाँ हर चीज़ कीमती है, मिलने से पहले और खोने के बाद। खामोशी और उदासी कभी बेसबब नहीं होती। काश बाजार से जो मिल जाता अपना बचपन खरीद लाते हम। आजमाइश तो हमेशा मनपसंद चीज़ से ही शुरू होती है। भरोसा सिर्फ रब की ज़ात पर करें, लोगों का क्या है, या छोड़ जाते हैं या तोड़ जाते हैं। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। खालिक से दिल लगाओ, दुनिया वफा के लायक नहीं। लोगों की खुफिया साजिशों से परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पे भारी है। रास्ते तो वो वहाँ से भी बना देता है जहाँ से हमने कभी गुमान भी ना किया हो। तुम इससे मांग कर तो देखो जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। खामोशी कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती है। जन्नत और जहन्नुम में भेजने का इख्तियार अगर लोगों के पास होता तो जन्नतें खाली रह जाती। बोल कर एहसास करवाने से खामोश हो जाना बेहतर है। रवैयों की तकलीफ अगर दिल में उतर जाए तो अल्फाज उसका मुदावा नहीं कर सकते। कोई शौक से नहीं रोता, आंसू तब ही आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वक़्त ने दिखाए अदाकार भी वफादार भी। जिसको हम बताते हैं कि आप हमारे लिए अहम हैं, वही शख्स अपने रवैयों से बताता है यही तो तुम्हारा वहम है।
رب کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلاں کا بیٹا لاکھوں کما رہا ہے، فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اس سوچ سے نکلیں اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ مذاق کا سہارا لے کر لوگ دل کی بات بول دیتے ہیں۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ میری وفاداری کا ہر آنسو تجھ پر قرض رہے گا۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کا آدھا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں پر بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی ہے جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، رخ میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ ہر عیب جڑا ہے غربت سے، پیسہ بے غیرتوں کو بھی حاجی بنا دیتا ہے۔ حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، وفا ساری عمر کا قصہ ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ اکثر ہم اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم گمان کر لیتے ہیں۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوس کرتی ہیں۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جتنا کم سوچیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ مت کرو جب تک غصہ کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی کو جان بوجھ کے نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیں۔ یہ اوقات ہے تیری اور میری اے انسان، ایک دوسرے سے حسد کیوں، ایک دوسرے سے نفرت کیوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیوں؟ مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں، 1 نمبر سے انسان پاس بھی ہو جاتا ہے اور 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ دوسروں کے درد کی دوا بنو، زخم تو بہت لوگ دیتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ عزیز تو سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔
خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلوں پر الفاظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کی نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ مخلص شخص ہمیشہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھانا چھوڑ دو۔ کتنے غمگین ہیں یہ باہر سے ہنسنے والے لوگ۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ محبت ہے ہمیں بس اللہ سے، وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، محبت بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ 3 چیزوں سے آفت آتی ہے: حرام کھانا، حرام دیکھنا اور حرام خواہش پوری کرنا۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، آمین۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو پر خوبصورت جیو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔
گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ہمارا منتظر نہیں ہوتا، ہم خود کو بیوقوف بناتے ہیں بس۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ جب انسان اکیلے جینا سیکھ لے تو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بناوٹی لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے رو رو کر دکھ درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر زمانے والوں کو بتائیں گے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا بیوی کے چہرے کی رونق کا پاس ورڈ ہے۔ سوچ لینے سے چراغ نہیں جلتے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بنا بھی، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور تربیت یافتہ لوگوں میں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے تو ضمیر مار دیے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری عمل ہے، لیکن برداشت اور احترام لازمی ہے۔ پرندے لوٹ آتے ہیں اپنے آشیانے میں، یہ کوئی انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اپنی اوقات بھول جائے۔ جن کے پاس آپشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں تو کسی کے روٹھ جانے سے کب فرق پڑتا ہے۔ خود کو ذلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہے۔ سیکھنا مت چھوڑے، کیونکہ زندگی سکھانا نہیں چھوڑتی۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اس اہمیت کا کیا کرنا جو منتوں سے ملے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔
میرا یقین ہے میرا رب میری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔